اللہ دی ذات ہونے دے شفقت مہربانی فرما رہی ہے، یہ رب دا خاصہ ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام سانی پروردگار نے پیدا فرمایا، پر چھوڑیا نہیں۔ پیدا فرمان تو بعد ساڑھی زندگی دیاں ضرورتاں اللہ کریم پوریاں فرما رہا ہے، پوریاں فرما رہا ہے۔ جتنی اشیاء انسانہ تو بغیر پیدا ہوئیاں، جتنے بھی پرندے درندے حیوانات جمادات جو بھی پیدا کیتا رب نے، ہر وقت ہر چیز کائنات رب دی توجہ ہے۔ اللہ فرما رہا او میرے بندیو تسی نیکی دے اندر جلدی کرے آجے، انبیاء نیکی دے اندر جلدی کر دے سن، اسائیوں دی دعا نو قبول فرما لیا۔ وہ نیکی دے اندر جلدی کرتے سن، جلدی کرتے سن۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے شہید کیتا، اللہ دے نبی نے کیا شہید کیتا؟ یہودیاں جڑے فلسطین کے اندر نہیں، یہی وہی اڑا دے۔ پھر کتب کے اندر آندا ہے بادشاہ نے ایک ایک وقت کے اندر 33 نبیاں شہید کیتا، ایک ٹائم کے اندر سب کھڑا کر کے 33 نبیاں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی شہید ہوئے، سر دے تیارہ رکھ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیتے نا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شہید کیتا، آپ نے شہید کرنے دی وجوہات بڑیاں بزرگاں بیان کیتیاں نے، ایک وجہ ہے بیان کی ہے کہ بادشاہ کسی محرم عورت دے نال شادی کرنا چاہتا سی۔ کدے نال؟ محرم عورت دے نال۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک دائرہ رکھیا، ایک دائرہ رکھیا۔ آ چیز انسان کھا سکنا تیرے واسطے حلال ہے، اے نہیں کھانی تیرے واسطے حرام ہے۔ اسی طرح رشتیاں دے اندر بھی ایک دائرہ ہے، آ عورت تیرے تے حلال ہے، آ عورت تیرے تے حرام ہے۔ اللہ دے نبی نے روکیا، اللہ دے نبی دی روکن دی وجہ تو اس ظالم نے اللہ دے نبی نے شہید کیتا۔ پھر وہ جڑی بیوی سی، وہ جڑی عورت سی نا، جڑی وہ دے نال شادی بھی کرنا چاہتی سی، وہ دی بھی ایک خواہش سی کہ شادی دی میں تیرے نال کر لینی ہاں، پر اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام دا سر میرے قدمہ جو ہونا چاہیے، یہ شرط رکھ دی۔ پھر شہید ہوئے انبیاء دی جماعت 3 نبی بادشاہ ایک وقت اندر شہید کر رہا ہے۔ جدوں نے شہید کیتا نا تو اس دور دے کوئی عالم لوگ سن، علم والے، انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے آواز بلند کی بھئی اے ظلم ہویا ہے، لہذا تو انہیں حق کرنا چاہیے۔ پھر انہوں ظالموں نے انہوں نے بھی شہید کیتا۔ معلوم ہویا ہے آج دی تاریخ نہیں پرانی ہے، جدوں میں کوئی اٹھیا نیکی دی دعوت دین واسطے ادھر زیادتی تے ظلم ہوندا رہیا ہے۔ بے ایماناں نے نیکی دی دعوت دین والا چنگا، نیکی دی دعوت دین والا بے ایماناں چنگا۔ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما کے لوگوں نے خدا دی طرف بلایا ہے، نماز دی دعوت نہیں دیتی، روزے دی دعوت نہیں دیتی، آج دی دعوت نہیں دیتی، زکوٰۃ دی دعوت، میں بڑی ذمہ داری نال گل کر رہا، پریشان تساں نہیں ہونا۔ نماز دی دعوت نہیں دیتی، روزے دی دعوت نہیں دیتی، آج دی دعوت نہیں دیتی، جہاد دی دعوت نہیں دیتی، عمل دی دعوت نہیں دیتی، صرف دسیا مکے والے اللہ ایک ہے، اللہ ایک خالی اللہ کی طرف بلایا اور دسیا میں اللہ کا نبی ہاں، رسول ہاں، آخری نبی ہاں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ کہ انہاں ظالماں نے اتنی تکلیف ہوئی، اتنا اکن پریشان کیتا کہ میرے آقا علیہ السلام نے پاک مکہ شہر چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے جانا پیا۔ ان نیک اعمال دا حکم بعد میں جاری ہویا، اس وقت جاری جدو حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ علیکم جمیعہ، لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آیا جمیعہ ہر چیز دے واسطے۔ اس وقت سارے عمل ایک باری نازل کٹھے نہیں ہوئے، حکم نہیں ہویا، صرف خدا کی طرف بلایا، لوگوں نے تکلیفاں دیتیاں۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں اے عمل کسے نیکی دی دعوت دینا، اگو نیکی دی دعوت دی جائے وہ تکلیف ہو جانا، اے پرانا عمل ہے۔ نیکی دی دعوت دینے والے واسطے حکم ہے تو نیکی دی دعوت دیتا دینا جا، تو نیکی دی طرف بلانا جا، حق بولنا جا۔ لیکن اے جواب ہے جو تو نیکی دی دعوت دینے گا تو تیرے نال زیادتیاں بھی
تکلیفاں بھی دن دتیاں جاون گیا پر رک برانا نہیں ہے سمجھا جدوں آپ نے سلطان دی توجہ گئی اپنی زبان حال دے اندر ترجمہ فرمایا سنا دے سلطان فرماتے ہیں سلطان پر مند نے قادر دیا ہاتھ ڈورے جمیں او رکھے انجے جمیں او رکھے کی مطلب جدو تسا نیکی دی دعوت دے وہ گے پھر کوڑا بھی سٹیا جاوے گا سٹیا گیا کہ نا کوڑا سٹیا گیا نا فرمانے نے کوڑا سٹیا جاوے گا انج رہنا جمیں روڑی خاموش رہنگی ہے روڑی تے سٹ دیا نا کوڑا خاموش رہندی ہے فرمایا انج رہنا جی میں روڑی خاموش رہندی ہے کیوں تو عمل او کر رہا ہے جیڑا رب نے تیرے ذمہ لایا ہے انبیاء دا کام کیے لوگاں دی طرف ہونا ہدایت دینا اللہ دی طرف بلانا اپنی رسالت دا دسنا اپنی رسالت سے اقرار کرنا لوگاں نو گناہاں تو ہٹا کے نیکی دی طرف بلانا لوگاں دا اللہ دے نال ٹوٹیا ہویا تعلق جوڑ دینا یہی عمل ہے نا اس واسطے رسول آئے اللہ کی طرف بلانے رہے پر رسول ستائے گئے نبیاں تکلیفاں دیتیاں گئیاں امام الانبیاء ستایا گیا آرمان سلطان تیرے میرے واسطے ایک نصیحت والے جملے بولے فرمایا تیرا عمل کیے لوگوں نے نیکی کی طرف بلانا کیونکہ رب نے فرمایا تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تو سب کی کرنا ہے نیکی دی دعوت دینی ہے برائی تو روکنا ہے جدو تسی روک رہے ہو بگے پھر تم لوگ تانے بھی دے بڑھئے میں نے بھی دے بڑھئے فرمایا کہ میں روڑی کوڑا سکن سے خاموش رہندی ہے تو اللہ کی رضا واسطے خاموش رہنا ہے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا لوگ گالا تے میں نے دے رہنے تو اس یاد بھی خاطر خاموش رہنا ہے پھر یہ سوچنا ہے میرا رب پروردگار ہے جی میں اور رکھے گا میں اور نہیں جی میں اور رکھے میں انج جی میں اور رکھے میں انج راضیاں تو امام الانبیاء دے غلاموں
اللہ دے نبی نے نیکی دی دعوت دیتی، برائی دور ہو گیا، فرمایا اے پاک رشتہ ہے، پاک رشتہ ہے، اندنا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے اس وجہ تو اللہ دے نبی نو شہید کر دیتا۔ قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا او جدو نیک عمال کر دینے، جڑے دعاواں کر دینے، پھر نیکی دی اندر جلدی کر دینے، جلدی کرن والے جدو میری بارگاہ دعا کر دینے روگے آج دی اختیار کر کے اللہ فرماتا ہے سائیونا کی دعا قبول کر لیں۔ امام الانبیاء غلاموں، اللہ دی ذات نے ساڑھے اس ذمہ عمل لایا ہے، اسا اس عمل اور بدقسمتی ہے کہ اسا اس عمل کر نہیں رہے۔ باپ جڑا باپ کوئی دنیا دا پیڑا یار ہوئے شرابی تے زانی، باپ اپنے بیٹے نو اس یرانے تو روک دا یا نہیں؟ جڑا غلط ہوئے، چور ہوئے، جڑا غلط کردار ہوئے، باپ بڑی توجہ رکھتا ہے اپنی اولاد نو کول بٹھا کے، پیار نال بھی سمجھاندا ہے تے سختی نال بھی آندا ہے تو اس دوست دے کول نہیں جانا۔ افسوسناک بات ہے ساڈے بچے ساڈیاں اولاداں بد عقیدہ دے کول بہ رہی ہیں، بیٹھک ہو رہی ہے، پر ساڈے حیا کوئی نہیں کہ اپنی اولاد میں اس گل تو روکیے پتر ایک دنیا دا چور ہے، اے تیرے دین دے عقیدے دا چور ہے، تیرے قریب جے عقیدہ گیا تے سمجھو سارے اعمال عقیدہ ختم تے اعمال ختم۔ عقیدہ مرکز ہے، عقیدہ جڑ ہے، عمل شاخاں نے، اگر جڑ سک جائے تو شاخاں فائدہ دینیاں، شاخاں فائدہ دینیاں۔ بعد عقیدہ تو روکن واسطے اے والدین دے واسطے لمحہ فکریہ کہ اپنی اولاد دے یرانیاں توجہ کرے، یرانیاں دے اندر کوئی ایسا یاد نہیں جڑا میرے نبی دے صحابہ دا گستاخ ہے، یا میرے نبی دی آل دا گستاخ ہے، یا آقا علیہ السلام دے بارے جدہ اے عقیدہ ہوئے کہ نبی کا علم چھپائیوں اور جانوروں سے زیادہ نہیں، جدہ اے عقیدہ ہوئے کہ نبی کی عزت بڑے بھائی کی سی کرو۔ ایسا تو نہیں کہ بندہ جدے کو میرا پتر بہ رہا ہے، خدا را ہاتھ جوڑ کے نہ اپنی اولاد میں انہاں چیزاں تو روک لو، اگر چاند دیو ساڑی بھی بخشش ہو جائے، ساڑی اولاد دے بخشش ہو جائے۔ اور ایک بڑا ضروری عمل ہے، گناہگار ہوئے انسان توبہ جس وقت بھی کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ جدو بندے دی عقیدے کی بنیاد ختم ہو جائے، گستاخ ہو جائے، پھر گستاخ واسطے معافی، گستاخ واسطے معافی شریعت دے اندر دین دے اندر کوئی نہیں۔ خدا را ضرور نیکی دی دعوت دیو، اور اللہ قرآن دے اندر آندہ ہے آسان دعا او دی سننیاں جیڑا نیکی دے اندر جلدی کردہ ہے، نیکی دے اندر جلدی کردہ ہے۔ اور جلدی تو مراد نہیں ہے منٹ لا کے نماز پڑھی تے تتریاں پڑھ گیا، اے جلدی نہیں، جلدی جلدی کرو۔ جلدی تو مراد ہے کہ ٹائم ہو گیا، جدو ٹائم ہو گیا پھر فوراں نہیں، نیکی میں سستی نہ کرو، نیکی کرو، سستی نہ کرو، فوراں نیکی کرو۔ تو جدو انسان نیکی کر کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا نے اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڑھیاں دعاواں قبول ہو جان تو پھر نیک عمال کر کے دعا کرو، اللہ قبول فرما لیندہ ہے۔ اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے، پروردگار آقا علیہ السلام دی غلامی کے اندر زندگی گزارن دی، آقا دی غلامی کے اندر موت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔